بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. روحي وجسمي ورواه العالمين لك الفداء يا مظلوم كربلاء. ويا باب نجاة الأمة كل عبرتك مؤمنين والمؤمنات، ما خاب من تمسك بك وعمن من لجأ إليك غريب. ويا مظلوم كربلاء. ثم السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صلوات اللہ محمد. شام غریباں نمودار ہوئی تو یہ شکستہ دل بیبیاں نے اپنے اپنے وارثوں کو رو رہی تھی، اور جناب زینب اور جناب ام کلثوم دونوں بہنیں چھوٹے چھوٹے بچے کو جمع کر رہی تھی، کیونکہ جب خیمے میں آگ لگی تو وہ بے وارث اور یتیم بچے ظالموں کے خوف سے جنگل کی طرف نکل گئے۔ اس میں سے دو بچے بہت دور نکل گئے تھے۔ جب دونوں بہنیں وہاں پر پہنچی تو دیکھا دونوں بچے بھوک اور پیاس کے سبب سے ہلاک ہو گئے۔ یہ دیکھ کر دونوں بہنیں لاشوں کو اٹھا کر اہل حرم کے پاس آئی۔ تب تمام بیبیاں رونے لگی اور ایک کوہرام بپا ہو گیا جب پسر سعد کے لشکر میں خبر ہوئی کہ اہل بیت کے دو بچے پیاس سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ تو کچھ لوگ ابن سعد کے پاس آئے اور کہا: اے امیر، ہم نے تیرے کہنے سے اولاد رسول کو شہید کیا، جو تو چاہتا تھا وہ ہو چکا، حسین شہید ہو گئے، اب ان دکھیا عورتیں اور یتیم بچوں کا کیا قصور ہے؟ 3 دن ہو گئے کہ پانی نہیں ملا، اب تو بچے پیاس سے ہلاک ہوتے ہیں، اس کے لیے کھانا اور پانی بھیج دے۔ سن کر اس شقی نے کہا: جو تمہاری مرضی ہو وہ کرو۔ جب اجازت ملی تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ لے کر کون جائے؟ زوجہ سنان سے کہا کہ تو جا۔ اس نے کہا کہ میں کیوں کر جاؤں؟ میرے شوہر نے لیلا کے 18 برس کے جوان کا کلیجہ 3 دن کی پیاس میں کھینچ لیا۔ زوجہ حرملہ سے کہا کہ تو جا۔ اس نے کہا میں کیا صورت لے کر جاؤں؟ حرملہ نے پانی مانگنے پر بچے کو تیر کا نشانہ بنایا ہے۔ شمرہ کی زوجہ سے کہا تو اس نے کہا: ارے میں کیوں کر جاؤں؟ ارے زینب مجھ سے نہ پوچھے گی کہ میرے بھائی کو پانی پلا کر ذبح کیا یا بغیر پانی پلائے پیاسے مہمان کو ہلاک کر دیا۔ ذاکرین بیان کرتے ہیں کہ آخر جناب حور کی زوجہ تیار ہوئی اور کھانا لے کر چلی۔ اہل بیت رسول عجب تکلیف سے بیٹھے ہیں، نہ سر پر سایہ کرنے کو خیمہ ہے، نہ پردہ داروں کے لیے کسی قسم کا پردہ، ایک جلی ہوئی قناط ہے اور ڈرے ہوئے بچے کھانا کے ساتھ آتی ہوئی مشعلوں پر در در کے نظر کر رہے ہیں۔ بیویوں کو یہ تو خیال ہی نہ تھا کہ ہمارے گھر میں روشنی کرنے آ رہے ہیں، اس لیے کہ جانتی تھی کہ اب تو قسمت میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، غریبوں کو پھر لوٹنے آتے ہیں۔
جناب زینب آگے بڑھی اور پکار کر کہا، آنے والو، اے سادات کے ستانے والو، ابھی ابھی تھکے ہوئے بھوکے پیاسے ہمارے ننھے ننھے بچے سو گئے ہیں، اس وقت ہمیں نہ ستاؤ، دوسرے ہمارے پاس مال و زیور کیسا، اب تو سروں پر چادر بھی نہیں، اگر تمہیں لوٹنا ہی منظور ہے تو کل صبح کو لوٹ لینا، ہم یہاں سے کہیں بھاگ نہ جائیں گے، مگر اس وقت ہم پر رحم کرو۔ یہ سننا تھا کہ زوجہ حور روتی ہوئی نزدیک آئی اور کہا، شہزادی، لوٹنا کیسا اور ستانا کیسا، میں زوجہ حور ہوں، ہے میری شہزادی، میں اس لیے آئی ہوں کہ آپ کے بھائی حسین کا پرسہ دوں اور بچوں کی فاقہ شکنی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ جناب زینب نے زوجہ حور کو گلے میں باہیں ڈال دی اور کہا، اے ہمارے مہمان کی زوجہ، میں بھی تم کو تیرے شوہر کا پرسہ دیتی ہوں، اے بہن، ہم بہت شرمندہ ہیں، ایسے وقت میں تیرا شوہر ہمارا مہمان ہوا کہ ہم اس کی مہمانداری نہ کر سکے۔ عزاداروں، کسی روایت میں یہ نہیں کہ بیویوں نے وہ کھانا اور پانی نوش کیا ہو، کہتے کہ جب حور کی بی بی کھانا اور پانی لائی تو پہلے سب سے چھوٹی بچی سکینہ کو کچھ کوزہ دیا۔ ایک دیکھ کر بچی نے کہا، پھوپھی اماں، اپنے آپ نے پہلے مجھے کیوں پانی دیا؟ جناب زینب خاتون نے فرمایا کہ بیٹی، تو سب سے چھوٹی ہے، یہ سننا تھا کہ جناب سکینہ جلی ہوئی قناعت سے کوزہ لے کے باہر چلی۔ اس وقت پوچھا گیا کہ بیٹی سکینہ تو کہاں جاتی ہے؟ کہا، پھوپھی آپ نے فرمایا تھا کہ جو سب سے چھوٹا اسے پہلے پانی دیا جائے۔ میں میرے بھائی اصغر کے پاس جاتی ہوں، وہ سب سے چھوٹا تھا۔ یہ سن کر اہل حرم میں کوہرام بپا ہوا۔ شام غریبہ کی رات زینب تنہا میدان کربلا میں رہ گئی کہ یکایک دور سے ایک سوار نظر آیا۔ اے سوار، اب ہمارے پاس کچھ لوٹنے کا سامان باقی نہیں رہا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے تھک کر سو گئے، آپ صبح کو آئے لیکن سوار اور نزدیک آ رہا تھا۔ قریب آ کر زینب نے لگام کو سنبھال کر سوار کی جانب فرمایا، اے سوار، میں نے کہا کہ صبح کو آنا، کیوں نہیں سنتے؟ میں ابھی میرے بابا علی مرتضیٰ کو پکاروں گی، میں کوفے کی جانب سے میرے بابا کو پکاروں۔ اس وقت سوار نے چہرے سے نقاب اٹھائی اور کہا، زینب، زینب بیٹی، میں تیرا بابا ہوں، میں تیرا بابا علی مرتضیٰ ہوں۔ زینب نے کہا، باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا، جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بڑا گھر، اب آئے ہو بابا،
بابا اگر آنا ہی تھا خالق کی رضا سے، اس وقت نہ آئے جب خاک پر دم تھور رہا تھا میرا اکبر، اب آئے ہو بابا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔